ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بل بھی آتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ لوکل کال ہے اور بل نہیں آتا، اور اس نے کسی اور شہر کا نمبر یہاں لیا ہوا تھا اور اس کو رومنگ پڑتی تھی. کہنے لگا وہ استعمال کرتا رہا، مہینے کے بعد مجھے پتا چلا $1000 کا بل صرف اس کی باتوں کا آیا. اتنی باتیں یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ سیل فونوں پہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ٹارگٹس بدل جاتے ہیں. ماں باپ نے پڑھنا ٹارگٹ دیا ہوتا ہے اور بچے کے دل میں کسی سے ملنا ٹارگٹ بن جاتا ہے. تو جب منزل ہی بدل گئی تو انسان اس راستے پہ تو چل ہی نہیں سکے. پھر اس پر ایک اور مصیبت آ گئی. لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ، اور یہ عاجز اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ. نیٹ جال کو کہتے ہیں انٹر انٹو دی نیٹ. کوئی شریف بندہ بھی کمپیوٹر پہ بیٹھا کام کر رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ، تو اچانک سکرین کے اوپر بہت فضول قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ جو معاشرے میں فحاشی پھیلانے والے، بدماشی پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ بھی تو بیٹھے سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ ایسے طریقے سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ وہ پروگرام دوسرے پروگرام کو بائی پاس کر کے سکرین کے اوپر آ جاتا ہے صرف 15 سیکنڈ کے لیے. اب 15 سیکنڈ میں ان کو تصویر دکھا دی، اور پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے دماغوں کے اندر انہوں نے طوفان برپا کر دیا. انہوں نے شکل دکھا دی کسی ماڈل کی اور نیچے فون دے دیا بس. اب وہ بچہ دوبارہ خود ڈھونڈتا ہے کہ وہ مجھے شکل ایک دفعہ پھر نظر آئے. پھر اس انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام پیام کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کا نام لوگوں نے چیٹنگ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چیٹنگ نہیں ہوتی، یہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں تو ایسے ایسے واقعات کہ مسلمان بچیاں کافر لڑکوں کے ساتھ دوستانہ کر رہی ہوتی ہیں. چنانچہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی کہ میں فلاں ملک کا رہنے والا، دبئی کا رہنے والا، اور میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے فلاں کافر ملک کے کافر نوجوان سے شادی کرنی ہے. بھئی تیرا اس سے واسطہ کیسے ہوا؟ کہتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. ایک نئی مصیبت آ گئی. اور اس سے بھی زیادہ جو چیز نقصان دہ ہو رہی ہے اس وقت وہ ہے میوزک. جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ میوزک نقصان دہ ہے، یہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ نقصان دہ ہے. ذرا توجہ فرمائیے. عاجز نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی، اور اسی لیے اپنی کتاب حیا اور پاک دامنی میں اس پر کچھ میں نے ڈیٹیلز بھی دی ہیں. پہلے دور کی میوزک اور آج کے دور کی میوزک میں زمین آسمان کا فرق ہے. ذرا تفصیل آج آپ کی خدمت میں بھی کہہ دی جائے. انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے. اتنا یہ کمپلیکس چیز ہے کہ روزانہ لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دماغ کا 15% حصہ ابھی تک انسان استعمال کر سکا ہے. جو میموری ہے نا ہمارے اندر ہارڈ ڈسک کی، تو انسان اس کو کتنا بھر سکا ہے؟ 15%.
اور باقی 85% تک ابھی تک انسان ایکسیس نہیں حاصل کر سکا، مگر فنکشن وہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کیا فنکشن کر رہا ہے ابھی تک انسان کو پتہ ہی نہیں۔ آٹومیٹک فنکشن ہے کچھ۔ انسان کی جو باڈی ہے نا، کچھ اس میں سیمی آٹومیٹک فنکشن ہے، کچھ آٹومیٹک فنکشن ہے۔ انسان کا دماغ 1 سیکنڈ میں اپنے جسم کو 1,00,000 پیغامات بھیجتا ہے، 1,00,000 پیغامات بھیجتا ہے، اور 1,00,000 پیغامات پھر اس کو واپس پہنچتے ہیں، اور وہ پورے جسم کو مینٹین کر رہا ہے، پوری فیکٹری کو۔ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اپنی آنکھ سے، ہاتھ سے، منہ سے چند سگنل ہی بھیجتے ہیں اس کو۔ تو باقی سسٹم آٹومیٹک ہے، اور اتنا کمپلیکس کہ ہر آدمی کو پتہ ہی نہیں اس کا۔ چنانچہ ہمارا دماغ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ انفارمیشن اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال سمجھا دوں کہ ایک آدمی نے دل پر کسی کی تصویر بنانی تھی پاسپورٹ کے لیے، اور یوں اس کو کھڑا کر کے اس کی تصویر بنائی۔ تو اس کی نیت کیا تھی کہ تصویر کس کی بنائے؟ اس بندے کی۔ مگر کیمرے نے تصویر بھی محفوظ کر لی، اور تصویر کے ساتھ اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی محفوظ کر لی۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس بندے کے پیچھے زمین پہ لگا ہوا گھاس بھی نظر آ رہا ہے، درخت بھی نظر آ رہے ہیں، ان پہ لگے پھل بھی نظر آ رہے ہیں، ان پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور پیچھے کوئی دیوار ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تصویر بنانے والے نے کس کی تصویر بنائی تھی؟ انسان کی۔ اور باقی پیچھے کی پوری سینری کس نے محفوظ کر لی؟ کیمرے نے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم تو فقط اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مگر ہمارا دماغ اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال سنیے ذرا، تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا تو اس کے بعد ایک عجیب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں سے پٹاؤ کی کتنے میل ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ جب آپ آگے چلے گئے تو اب اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دینا تو ذہن نے فقط مائل نہیں پڑے، اس کے علاوہ بھی انفارمیشن لے لی ہے۔ مثلا کہ بورڈ کا رنگ نیلا تھا، اس پر سفید حروف میں لکھا ہوا تھا، اونچائی اس کی زمین سے 18 فٹ تھی، اور وہ جو چادر تھی وہ 8 فٹ بائی 4 فٹ کی سائز کی تھی۔ اب آپ اگر سوچیں تو آپ نے یہ سب چیزیں تو نہیں اس وقت جو ہے نا نوٹ کرنی تھی، آپ نے تو نیت کی تھی دیکھنے کے لیے کیا کہ میل کتنے ہیں، مگر اس مائل کے ساتھ اتنی انفارمیشن دماغ نے خود حاصل کر لی۔ تو ہمارا دماغ اتنا زیادہ فعال ہے کہ ہم ابھی اس کو سمجھ نہیں پاتے، بہت ساری انفارمیشن یہ لے لیتا ہے۔ جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ ہم نے جتنا لینا تھا یہ اس سے زیادہ انفارمیشن لے لیتا ہے، تو اب اس پر جو ہے سائنسدانوں نے محنت کی کہ کسی طرح ہمیں ذہنوں تک رسائی حاصل ہو جائے، انسانوں کے ذہنوں تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ دیکھیں، دماغ کے جس طرح کمپیوٹر کے ان پٹس ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر نوجوان ذرا توجہ فرمائیں، کمپیوٹر کے اوپر آپ اگر کی بورڈ لگائیں نا تو کی بورڈ کے ذریعے سے بھی اس میں آپ ان پٹ دے سکتے ہیں، ماؤس لگا دیں تو اس کے ذریعے بھی ان پٹ دے سکتے ہیں، اگر آپ سکینر لگا دیں تو اس کے ذریعے سے بھی ان پٹ دے سکتے ہیں، اگر آپ ڈیجیٹائزر ساتھ لگا دیں کوئی اپنی ڈائیگرام بنانے کے لیے تو ڈیجیٹائزر کے ذریعے بھی آپ اس میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ اس کے اوپر
ہم کوئی اور کمپیوٹر ساتھ کنیکٹ کر دیں، نیٹ ورکنگ کر دیں، تو اس کمپیوٹر سے بھی ان پٹ اس میں دے سکتے ہیں. تو ایک ہی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں کئی طرح سے آپ ان پٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح دماغ کے اندر بھی مختلف راستوں سے ان پٹ آ سکتے ہیں. آنکھ سے ان پٹ آتا ہے، زبان سے ان پٹ آتا ہے، ناک سے ان پٹ آتا ہے، ہاتھوں سے ان پٹ آتا ہے، پاؤں سے ان پٹ آتا ہے، مختلف طرف سے ان پٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کوئی نشے والی چیز اپنے منہ میں رکھی. اب رکھی تو اس نے منہ میں، مگر اس کا امپیکٹ کہاں پہنچا؟ اس کے دماغ پر، اور وہ جا کر نشے میں آ گیا. تو سائنسدانوں سے سوچا کہ منہ کے راستے دماغ تک یہ دوائی پہنچ گئی نا، تو ہم بھی کوئی ایسی چیز بنائیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ بندے کے دماغ میں پہنچ جائے. چنانچہ شروع میں اس پر ریسرچ ہوئی. یہ اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ کوئی خوشبو ایسی بناؤ کہ جس خوشبو کو اگر مرد لگائے اور وہ خوشبو عورت اگر سونگھ لے تو اس عورت کے اوپر جذباتی جنسی کیفیت آ جائے. چنانچہ اس پر انہوں نے ریسرچ کی. چنانچہ ایک خوشبو بنا لی، مثال کے طور پہ کورم، جو نوجوان کالج والے لگاتے ہیں. ایسی خوشبو کے اندر خاص چیز یہ تھی کہ اس کو جب سونگھتا تھا کوئی تو سونگھنے والے میں وہ جنسی جذبے کو بیدار کر دیتی تھی. چنانچہ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں کسی سے جنسی باتیں کروں، سیکس کی باتیں کروں، محبت پیار کی باتیں کروں. تو جب انہوں نے مردوں کو استعمال کروایا اور دیکھا کہ جو مرد لگاتا ہے تو اس معاشرے میں، جو ان کفار کا معاشرہ ہے، اس میں عورتیں اس کے ساتھ بہت جلدی محبت کی باتیں کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور خوشبو بنائی کہ جس کو عورت استعمال کرے اور کہیں سے گزر جائے تو خوشبو سونگھنے والا مرد جو ہے اس کے اوپر یہ کیفیت آ جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل اس میں کامیاب. تو جب یہ کامیابی ان کو مل گئی نا کہ ایسی خوشبوئیں بن گئیں کہ مرد لگائے تو عورت اٹریکٹ ہوتی ہے، عورت لگائے تو مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم انسان کے ذہن تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اب انہوں نے ایک خوشبو ایسی بنائی کہ جو خوشبو اگر بندہ سونگھ لینا تو اس بندے کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو خرید لوں. ایسی کیفیت اس کی بنتی ہے. لہذا ان سائنسدانوں نے اس کا کہاں پر جو ہے وہ تجربہ کیا؟ ڈپارٹمنٹل بڑے بڑے اسٹوروں پر. چنانچہ یہ بڑے بڑے جو اسٹور بنے ہوتے ہیں محلوں کے برابر، اس کے ایئر کنڈیشن کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبو کو جب پھینکا تو جو بندہ دل میں لے کے آیا تھا نا نیت کہ میں $5 کے لیے ناشتے کی چیزیں لاؤں گا، جب اس نے سونگھی تو وہ $50 کی پرچیز کر کے واپس گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پرچیز یکدم بوسٹ کر گئی. تو یہ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس خوشبو نے بندے کے دماغ کو ایک ایسی کیفیت میں پہنچا دیا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس میں سپینڈ کر دوں جو کچھ میرے پاس ہے. چنانچہ ہر آنے والا اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر سب کچھ خرید کے لے جاتا تھا. اب جب یہ بھی تجربہ کامیاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنسدانوں کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لہذا انسان کے دماغ تک پہنچنے کے اور تجویزیں ڈھونڈو، راستے ڈھونڈو. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ انسان کا دماغ الیکٹریکل ویوز پر فنکشن کرتا ہے. ہمارا جو بدن ہے نا، یہ کیسے فنکشن کرتا ہے؟ یہ بجلی کی لہروں پر، برقی لہروں پر جو دماغ سے سگنل جاتے ہیں نا، وہ الیکٹرک سگنل ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں انسان کے جسم میں. اس لیے اگر ریڈیو چل رہا ہو اور آپ اس کے اینٹینے کو پکڑ لینا تو اس کی آواز تیز ہو جائے گی، اس کی ریسیپشن بیٹر ہو جائے گی. یعنی آپ خود اینٹینا بن گئے، آپ اس کی ویوز کو ریسیو کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو انسان کا پورا جسم جو ہے
وہ الیکٹریکل فنکشن کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم الیکٹریکلی کسی تک انسان کے دماغ تک اپنا راستہ بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ بالفرض انسان جو میوزک سنتا ہے تو یہ میوزک پہلے تو آواز ہوتی ہے، مگر انسان کے جسم میں یہ آگے الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے، الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ اس کو کہتے ہیں ویو لیٹ انالیسس، کہ بھئی کون سی ویو لیٹ انسان کے دماغ پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی ویو لیٹ نکالی کہ جب وہ میوزک بندہ سنتا ہے نا تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارا تجربہ کامیاب رہا کہ ہم اگر اس قسم کی ویو لیٹ والی میوزک دیتے ہیں تو مجمع کو ذرا وہ میوزک چلانے کی ضرورت ہے، ہر کوئی تھرکنا شروع کرتا ہے اور اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دماغ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لہذا اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کرتے کرتے اس میں ایک سسٹم نکالا اور اس سسٹم کو کہتے ہیں بیک ٹریک سسٹم۔ یہ بیک ٹریک کیا ہوتا ہے کہ میوزک جو ہوتی ہے نا وہ تو ویو فارم میں ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک میسج بٹھا دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ گھوڑا جا رہا ہے، اس گھوڑے پر سواری دکھا دی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے تو اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولا، جی اندر آ جاؤ، لیکن بھائی کے کندھے پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ خود بخود اندر آ گئی۔ بالکل اسی طرح بندے نے تو میوزک سنی کہ میں ریفریش ہونے کے لیے یہ گانا سن رہا ہوں، مگر اس میوزک کے اوپر جو ان کا پیغام تھا وہ خود بخود اس بندے کے دماغ میں چلا گیا۔ بندے نے ارادتاً وہ نہیں لیا ہوتا، مگر وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے تو دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا تجربہ انہوں نے شروع میں یوں کیا کہ ایک گانا بنوایا ایک ایسے گویے کے ذریعے سے جس کی آواز کو لوگ پسند کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ بھائی اس کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو گانا پسند کریں گے وہ ایک دو دفعہ نہیں، وہ سینکڑوں دفعہ سنیں گے۔ دفتر جاتے بھی سنیں گے، آتے بھی سنیں گے، گھر میں بھی سنیں گے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا، اور پیغام کیا تھا؟ کل یور موم۔ یہ پیغام دیا اس نے، کل یور موم۔ تو پھر انہوں نے انالیسس کیا کہ جتنے نوجوانوں کو وہ گانا پسند تھا اور وہ سنا کرتے تھے، ان کے اندر امی کے بارے میں ایسا غصہ آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا اس کو میں قتل ہی کر دوں۔ اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کامیاب کر لیا کہ جتنے لوگوں کو یہ گانا پسند ہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا، وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک میڈونا کو کہہ کے دوسرا گانا گوایا اور اس پر میسج دیا ہیٹ یور ڈیڈ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ گانا جتنوں کو پسند آیا نا، نوجوانوں کو، جب انہوں نے ان کا انالیسس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑی نفرت کے جذبات تھے۔ اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کے دماغوں میں جاتے ہیں اور ان کے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سائنس کی دنیا میں بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ اس وقت کے ارباب اقتدار سے انہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، آج کل ہمارے ہاں مردوں کی مردوں سے شادی کا سلسلہ شروع ہے، ہم نے قانون پاس کیا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے میری؟ تو اس کے خلاف پبلک بہت ہے، لہذا تم کوئی ایسا پیغام ڈالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پبلک اس کے خلاف جو ہے نا وہ جذبات ختم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک میوزک بنائی
اور اس پر کون سا سگنل ڈالا؟ گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل۔ اب وہ بندہ میوزک سن رہا ہے نا، تو اس کو پیریوڈیکلی ایک پیغام مل رہا ہے، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل۔ انہوں نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر جو اس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی زندگی کو گزاریں۔ اب جب یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک ٹول ہاتھ میں آ گیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں، ورشپ دی ڈیول، ورشپ دی ڈیول۔ چنانچہ جب یہ بیک ٹریک اس میں تھا تو انہوں نے لکھا کہ جو لوگ جو تھے بڑے مذہبی قسم کے تھے ویسے، لیکن اس گانے کو پسند کرتے تھے، تو اس گانے کو سننے کے بعد وہ بھی کہتے تھے کیا دین ہے اور کیا خدا ہے، وہ بھی کہتے تھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گزار۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اپنے خفیہ پیغامات کی طرف سے۔ چنانچہ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر خبروں میں ایک خبر لگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کافروں نے مارا یا یہ کیا وہ کیا فلاں، بہت خطرناک خبر ہے، اس سے پہلے میوزک کے اندر وہ ایسی میسج دے رہے ہیں، ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی اٹس نارمل، اٹس نارمل، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ میوزک سن سن کے اس کے بعد یکدم جب وہ خبر دی انہوں نے، تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ریئیکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبر دینی ہے تو اس خبر سے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے دماغوں میں یہ بٹھایا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ برائی ہے، یہ تو کسائی لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ اب میں انگلش کے الفاظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس قسم کا پیغام دیا۔ جب وہ پیغام دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبر دکھا دی، تو جس نے بھی خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام اور یہ مسلمان، وہ اتنا خلاف ہو گئے کہ انسان حیران ہے۔ تو یہاں سے ایک نئے دور نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں کلچر تھرو میڈیا، CTM۔ یہ ایک نیا باب ہے انسان کی زندگی کا، کلچر تھرو میڈیا، میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دو۔ چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی اس لیے کہ اس میں فقط ٹونز ہوتی تھیں، اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام در حرام در حرام در حرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی نا، آج تو ریز ٹو دی پاور اس کی آپ 10 بھی اگر کر دیں تو تھوڑا بنتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس نوجوان کو میوزک سے دلچسپی ہے نا،